اب باقاعدہ آج کی اس نشست کی تلاوت کے لیے جو نام طے کیا گیا تھا وہ ہیں حافظ عفان ابن شیخ عرفان، وہ آئیں اور اپنی تلاوت سے باقاعدہ اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ جو دور دور بیٹھے ہیں وہ قریب قریب آ جاؤ، جتنا جڑ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا۔ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اب نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاضی عبدالسمیع کو کہ وہ آئیں اور منظوم کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام 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 السلام۔ حق کے دلدار کو، شاہ ابرار کو، کے غم خار کو السلام 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 السلام۔ پر زلف غمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پر اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان پر لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر۔ السلام 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 السلام۔
ان کے ادوار کو، اعلی کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، آمینہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر ثنا سائی کو، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کے چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فقر کو، علم کے کسل کو، پے کرے صبر کو، بنت بو بکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، جانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آپ کو، ہوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو، جان کو، دستے فیضان کو، ابن عفان دار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، فکر و احساس کو، ان کے الماس کو، علم کی پیاس کو، ابن عباس کو، حبشی انداز کو، اجلا آواز کو، ایک سخندان کو، ایک ثنا خوان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، حزب ایمان السلام 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 السلام، حق کی دلدار کو، میرے سرکار مائی کو، ہم ثنا سائی کو، ماں کی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، السلام 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 السلام۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو لکھ کر اس باکس میں رکھ دو تاکہ پھر بیان کے فوراً بعد اس کا جواب دیا جا سکے۔ دیکھیے ماشاءاللہ آج کی ہماری یہ دوسری نشست جس کا عنوان ہے عبادت کی حقیقت اور اخلاص کی اہمیت۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک سینکڑوں عبادتیں کرتے ہیں، تو یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کی جا رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سمپل ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں، ایسی بیسیوں عبادت ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم کر رہے ہیں۔ تو
اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں اخلاص کس درجے کا ہونا چاہیے. اخلاص بہت بنیادی اور اہم چیز ہے. تو اسی اہم عنوان پر ہم نے ہماری شہر کی معروف شخصیت حضرت مولانا محمد علی قریشی عرف علوی مولانا، ان کا مشورے سے نام نامی اسم گرامی اس اہم عنوان کے لیے طے کیا گیا ہے. میں بہت ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اہم عنوان پر 20 سے 25 منٹ میں روشنی ڈال کر ہم تمام کو محظوظ فرمائیں. ہم انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر جو ہے تو ہماری دعوت پر لبیک کہا. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو ہم سب کے لیے بہترین اور اصلاح کا ذریعہ بنائے. آپ ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلو علیہ. علماء کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے، بعض علماء کہتے ہیں کہ آیت پڑھنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنا، تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستو، الحمدللہ ہمارے بھانجے جناب شہزاد صاحب ہمارے جمعیت العلماء سلور کے، ہم نے ان کو صدر صاحب بنا دیے تعلق ہے کیا. تو ہم یہ چاہ رہے کہ اب ہم تو پرانے ہو گئے، پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے نا. ابھی نوجوان بچے اللہ ان کو خوب کام کرنے کی توفیق دے اور ہمت دے اور استعداد پیدا کرے ان کی. ہمارے علم کو اللہ ان کے دلوں میں الہام کر دے. ہمارے پاس الحمدللہ جمعیت العلماء کے 2-4 نوجوان بچے بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ مت دیکھو لوگ کتنے ہیں، یہ دیکھو کہ کام کیا ہو رہا ہے. جیسے شادی ہوتی، شادی میں 1000 رخ کے بانٹے، 500 مہمان آ جاتے، لیکن پکانے والے کتنے رہتے؟ بولو بھائی، 2 3 5، وہ پورا انتظام ہو جاتا. تو ہم دین کی محنت میں سمجھ لو پکانے والے ہیں کہ ہم پکائیں گے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ جو ہمارے مولانا نے پورے 10 دن کا یہ رکھا، تو یہ آپ کی مسجد کا یہ سمجھ لو کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا موقع مل رہا. سمجھ رہے بات کو؟ مجھے عنوان دیا گیا تھا کہ عبادت کی اہمیت اور اخلاص. قرآن پورا کا پورا عبادت پر اور اخلاص پہ بھرا پڑا. پورا قرآن ہر صفحے پہ کہیں نہ کہیں اخلاص اور عبادت کا مقصد ہے ہی. میں آپ لوگوں کو زیادہ لمبا نہ جاتے ہوئے ایک سورہ ہے چھوٹا سا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر ایک کو یاد ہے، چھوٹا سورہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی. یہ قرآن کا ایک سورہ ہے آخر میں 30ویں پارے میں، لیکن اس کے اندر پورا قرآن اللہ کا نظام ایسا ہے، ایسا بھر دیا اس میں حکمت، پورا زمانہ. میں اس کا ترجمہ مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. والعصر، عصر کے معنی زمانے کے، زمانے کی قسم، خدا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کسی بات پر قسم کھائی جاتی نا تو بات بہت اہم ہوتی ہے آگے کی. بولتے میں خدا کی قسم کھا کے ایسی بات کر رہا ہوں تو بات کی اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. جب قرآن بول رہا کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں،
تو پھر فائدے میں کون؟ ایک کوشچن مارک بنتا ہے آٹومیٹکلی، پھر فائدے میں کون؟ تو اس کا قرآن نے واپس جواب بھی دے دیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑی بات بالکل غیر سمجھ ہو گئی، ہم اپنے آپ کو مسلمان بول رہے، ایمان والے بول رہے، لیکن ایمان کی شرطیں قرآن نے کتنی لگا دی؟ ابھی قرآن نے شرطیں کتنی لگایا؟ عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جو نیک عمل کرے گا وہ ایمان والا۔ ایمان والے تو سب ہے، لیکن سچا اور پکا ایمان والا کون؟ عاملوا الصالحات، یہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کرے۔ اور نیک عمل کس کے لیے؟ بولو بھائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ اس میں عبادت کا بھی حکم ہے اور اخلاص کا بھی حکم ہے۔ اب اخلاص کیا ہے؟ آگے دو آیتیں جو اس میں آیت ہے وہ اخلاص کی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق کی تلقین کرتے رہو، حق کی تلقین کرتے رہو۔ ابھی آپ کے پاس جو پروگرام ہو رہا، خدا کی قسم یہ حق کی تلقین ہے کہ لوگوں کو حق بات بتانا، یہ حق کی تلقین ہے۔ جب تک ہم حق کی تلقین کرتے رہیں گے ہم خسارے اور گھاٹے میں بچتے رہیں گے۔ سمجھ لو بات کو۔ اب یہ ایک اشارہ ہے کہ تم تبلیغ بھی کرو، حق کی تلقین کرنا، تبلیغ میں جانا، تبلیغ کا کام کرنا، دین کا کام کرنا، دین کا کام سیکھنا، سکھانا، سکھانے والوں کی مدد کرنا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ پھر قرآن نے اور ایک بار کہہ دیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب آپ حق بات لوگوں کو کہیں گے تو یقینی طور پر آپ کے لوگ دشمن ہو جائیں گے، یقینی طور پر۔ سچی بات کبھی نہیں لگتی، اگر کوئی حق بات کسی کو بول دے تو اس کو بڑا برا لگتا ہے، ارے بہت آیا مولانا کیا اشارہ بتا رہا اپنی سلوری بھاشا میں۔ لیکن وہ وتواصوا بالحق ہے، اور تو وتواصوا بالصبر، تو ایسے حالت میں اس کو صبر کرنے کی تلقین دی قرآن۔ ایسے حالت میں کیا کریں؟ صبر کی تلقین، یعنی صبر کرے، کیونکہ ان اللہ، بولو آگے، مع الصابرین۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کی گارنٹی ہے، قرآن کا ٹپا لگ گیا کن لوگوں پر؟ کیے اور جنہوں نے حق کی تلقین کی۔ یعنی صبر کی جو ہے عادت ڈال دی انہوں نے، لوگ برا بولے تو بھی صبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، ہم نے دیکھے کعبے میں حرم کے بازو میں سے ایک بتانے والے نے بتایا کہ مولانا وہ جو کھڑکی ہے نا، وہ کھڑکی اس عورت کے گھر کی نشانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچرا ڈالتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ خاموش رہے تھے، 2-3 دن سے کچرا ہی نہیں آیا، اللہ کے رسول کے جسم پر کچرا ڈال ہی نہیں انہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بازو والوں سے پوچھا کہ مائی جو کچرا پھینکتی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے اور اتنا خطرناک اس کے دل پر اثر ہوا کہ اس نے ایمان لا لیا۔ تو اخلاق کی وجہ سے ایمان لایا جائے گا۔ کوئی تم کو پوچھے نہ پوچھے، اللہ کے پاس تمہارے درجات یقیناً بلند ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے، سب لوگ گھروں کو چلے گئے، کوئی کھانا کھانے چلے گئے، کوئی ہوٹل میں چلے گا، لیکن آپ دین کی تلقین، اعلان ہوا کہ دین کی تلقین کی بات ہے، دین کی بات سننا ہے۔ آپ تھوڑی دیر، جیسے میں نے بتایا شادی کے کچھ لوگ پکاتے ہیں، 5 لوگ بڑی مشکل سے، 2 لوگ پکانے والے، 2 لوگ
जागने वाले, एक आध लोग उसको खाना वालों को इंतजाम, बीड़ा पूड़ा ये वो क्या क्या लाके देते, कुछ चाय पानी अमुक ढमुक लाके देने वाले, 5-6 लोग जाते, पूरे पूरे लोग सो जाते। खाने वाले कितने आते बोलो? सैकड़ों आते, हजारों आते। तो हजारों फायदा उठाएंगे। आप लोग ये बैठे ना, इंशाल्लाह इसका फायदा उठेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंसान के पास जो है इखलास होना, क्या होना? इखलास। इखलास कैसे? अल्लाह के ऊपर नजर रखना, अल्लाह के ऊपर नजर रखा, अल्लाह देख रहा, मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह के लिए। एक मरतबा शेख ने लिखा किताब में, हजरत लैस इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग है, कहते हैं कि मैं असर की नमाज के बाद जबल अबी कैस पर चला गया, जबल अबी कैस। मैं जब वहां जाकर देखा तो क्या देखता हूं कि एक साहब दुआ मांग रहे हैं। और दुआ कैसे मांग रहे हैं? या रब्बो या रब्बो या रब्बो, या रब्बा हो या रब्बा हो या रब्बा हो, या हय्यो या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। और ये पढ़ने के बाद या अरहमर राहिमीन 7 मरतबा पढ़ा, और या रब्बो या रब्बो या रब्बी या रब्बी या रब्बो 3 मरतबा, या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम 3 मरतबा, और या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 3 मरतबा, या हय्यो या हय्यो या हय्यो 3 मरतबा, या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम 3 मरतबा, और 7 मरतबा पढ़ा या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन। और उसके बाद कहने लगे, अल्लाह मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा है, मुझे अंगूर खिला दे। कहाँ बैठे? पहाड़ पर, मक्के में पहाड़ पर बैठे हुए, और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मुझे अंगूर दे दे, अंगूर खाने के जी बोल रहा। अरे अल्लाह मेरी दोनों चादरें बहुत पुरानी हो गई, मुझे चादरों को भी इंतजाम कर दे। तो हजरत लैस इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उन्होंने जैसी दुआ की और मुंह पे से हाथ फेरा, तो मैं क्या देखता हूँ कि आसमान से एक टोकरा उतरा, टोकरा आसमान से टोकरा, उसमें पके हुए अंगूर के खोसे लगे हुए थे और 2 चादरें थी। अब उन्होंने गुच्छा निकाला और खाने लगे। मैं पीछे से दौड़ते हुए गया और मैंने कहा, हजरत इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो उन्होंने कहा, कैसे का हिस्सा? बोले, हजरत तुम और उन्होंने वो दोनों चादर ली और जो बचा था वो वापस चला गया। तो एक इसमें सबक मिलता कि हम अल्लाह से इखलास के साथ मांगे कोई भी चीज। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि हम अगर जितने इखलास और भरोसे के साथ, जितने यकीन और ईमान के साथ अल्लाह से कोई चीज मांगे, अल्लाह तजुर्बा हुआ, मेरा खुद तजुर्बा, अल्लाह वही दे देता जो चाहता बंदा, लेकिन शर्त इखलास। समझे मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों? इखलास अल्लाह के सामने इखलास से मांगेंगे, अल्लाह ताला उतना ही हमको अता फरमाता है। मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये रमजान का महीना है, 6-7 दिन बाकी रह गए। आज 21वां रोजा होगा, 8 दिन बड़ी मुश्किल से है। और ये दिन कैसे? इसमें शब कद्र आने वाली है। शब कद्र के बारे में कुरान ने सूरा नाजिल किया, पूरा सूरा नाजिल किया, और इंसानों से कहा, क्या क्या कहा? कैसा है सूरह कद्र? कैसा है? मतलब पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ लोगों, हमने बेशक उसको नाजिल किया शब कद्र में। अब किसको नाजिल किया? कुरान को नाजिल किया। हदीस में आता कि लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ एक ही वक्त में आसमान दुनिया पर पूरा कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ। और फिर 23 साल की
लागत में 13 साल मक्के के और 10 साल मदीने के, यानी ये दिनों में 23 साल में पूरा कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान ने क्या कहा, वमा अदराका मा लैलतुल, क्या है लैलतुल कद्र क्या है? अब कौन जवाब देगा? जब कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक अल्लाह कह रहे हैं कि सारे लोग घाटे और खसारे में है, तो फिर नफे में कौन है? तो फौरन बयान कर दिया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तो कुरान ने यहाँ फौरन कहा, क्या कहा? वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, क्या जानते नहीं हो लैलतुल कद्र क्या है? जानते हो? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र वो रात है जिसमें जो है 83 साल की रातों से बेहतर एक रात। अल्लाह अकबर। दुनियावी एतबार से अगर किसी को 2-4 हजार रुपए नफा मिल जाए, 5,000 10,000 कुछ मिल जाए, तो रात भर जागते कि बस 5,000 का काम हो जाएगा। अब अहमियत की हामिल नहीं है हमारी जिंदगी में, हमने अहमियत नहीं समझे, जबकि कुरान की रातों से बेहतर रात। उसमें क्या होता है मालूम? कुरान आगे बोला, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। क्या है इसका तर्जुमा? इसका तर्जुमा ये है कि आसमान से, एक बात ध्यान में रख लो, 3 मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से दुनिया में फरिश्तों के साथ आते हैं। पहले नबी के पास आते थे, जो भी नबी आता था उसके पास पैगाम्बर कौन थे? फरिश्ता कौन? बोलो भाई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में आता कि इनको 4,000 पर है। कितने पर है? बोलो, 4,000 पर है। और कहते हैं, मुहद्दिसीन ने लिखा कि अगर वो 2 परों को ऐसा फैला ले, ऐसे 2 परों को फैलाए, सिर्फ 2 परों को, तो जमीन और आसमान और जो कुछ उसके अंदर है सबको ढांप ले। अल्लाह। इसीलिए तो आज़ान में कितने बार बोल रहे हैं अल्लाह अकबर? 4 बार, फिर 2 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह सबसे बड़े हैं। अल्लाह का एक फरिश्ता इतना बड़ा कि 2 पर अगर खोल ले तो सारी दुनिया और जमीन और आसमान जो कुछ है उसके अंदर आ जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये नबियों के पास आते थे, सबसे बड़ा फरिश्ता। 4 फरिश्ते, मीकाईल, इज़राइल, इसराफिल, जिब्राइल, ये बड़े फरिश्ते हैं। तो जिब्राइल आसमान से जमीनों पर आते थे। कब आते थे? नबियों के पास। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के पास 3 मरतबा आते हैं, 3 मरतबा। कान खोल के सुन लो और ध्यान रख लो। एक आते हैं शब कद्र में, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। कब तक रहते हो? रात को आते, मगरिब के बाद से आना शुरू हो जाते। दिमाग में डाल लो तुम, कब से आ जाते शब कद्र के दिन? तो मगरिब की नमाज के बाद आते आसमानों से, और हिया हत्ता मतलइल फज्र, हिया हत्ता मतलइल फज्र, इतनी देर तक आते हैं और इतनी देर तक रहते हैं कि मतलइल फज्र, फज्र तुलू हो जाती है। यानी सहरी का वक्त खत्म, फरिश्तों का वक्त खत्म। सहरी का वक्त खत्म, सहरी का वक्त खत्म, कि शबे कद्र में हर घर पर, कान खोल के सुन लो, हर ईमान वाले के घर पर जहां अल्लाह का नाम, ये झंडू की बड़ी अहमियत है। अब मिसाल के तौर पे एक भगवा झंडा है, एक हरा झंडा है, एक तिरंगा झंडा है, तो एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक एमआईएम का, है ना, एक बहुजन समाज का, यानी झंडे से पहचाना जाता। तो अल्लाह ताला दुनिया वालों को बताते हैं कि
دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، ایک دو نہیں، آسمان کے سارے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، کوئی بے گنت ان گنت، اور جہاں مسلمان رہتا ہے اس کے گھر پر گاڑ دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا کہ اس سے مسافہ کرتے ہیں۔ لیکن جناتوں اور انسانوں کے علاوہ پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق دیکھتی ہے کہ وہ فرشتے نے جھنڈا گاڑا ہے مسلمان کیا، لیکن اس میں بھی دو چار جگہ گاڑتے نہیں۔ کہاں کہاں نہیں گاڑتے؟ سن وہاں کر کے، جہاں سور ہو، جہاں کتا ہو، جہاں تصویریں انسانوں کی لگی ہوئی ہے۔ تین چیزیں بتائیں، تین چیزیں، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں سور ہو، اور جس گھر ایسے گھروں میں جھنڈا نہیں لگاتے اور آتے بھی نہیں۔ اب اگر ہم بولے ارے بھائی وہ ہے، بولے لگائے شوق سے، ارے تیرا شوق دین پر لگا، دین پر تیرا نعمتیں لذتیں سب آئیں گی۔ یقین مانو میرے محترم بزرگ دوستو، ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ، بڑا نیک بادشاہ۔ ہارون رشید کی ایک باندی تھی، وہ تھی کالی کلوٹی۔ ہارون رشید کی ایک باندی تھی، کالی کلوٹی تھی، لیکن اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور پورے درباری اس سے جلتے تھے کہ کالی گھوس ہے۔ پھر بھی وہ ہارون رشید اتنے ہزاروں باندیاں، اس کے پاس سینکڑوں باندیاں ہے، بادشاہ ہے، اور وہ اس کو پوچھتا زیادہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مذاق میں ہارون رشید نے کہا، سب درباریوں سے کہا کہ آج میرا بہت اچھا موڈ ہے، بہت اچھے موڈ میں ہے، تمہارے جتنے یہاں لوگ حاضر ہیں، جس نے جو چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی۔ ہارون رشید کا واقعہ، جس نے جو چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی۔ اور سب لوگوں نے، کسی نے مال پر، کسی نے کرسیوں پر، کسی نے فرنیچر پر، کسی نے برتنوں پر، کسی نے کس پر، جس کو جو پسند تھا اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ اب یہ باندی کھڑی خاموش، اب اس باندی نے کچھ کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ بادشاہ اس سے مخاطب ہوا کہ بھئی ہر ایک آدمی نے کچھ نہ کچھ سنبھال لیا، تو کیوں نہیں کچھ سنبھالی؟ کہا بادشاہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا خیال رکھو۔ کہا ہاں میرا وعدہ ہے، جس نے جس پر ہاتھ رکھ لیا وہ اس کا۔ یہ فوراً گئی اور ہارون رشید بادشاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا آپ کہو۔ تو سب درباریوں سے مخاطب ہو کر ہارون رشید نے کہا، دیکھو تم نے مال و دولت کو پسند کیا اور اس نے مجھ کو پسند کیا، اب میں یہ سب میرا مال ہے اور سارا مال اس کا ہے۔ ایسا ہی معاملہ اللہ کا ہے، جو اللہ کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالصہ، تو بادشاہ نے کہا اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ تم نے سب چیزوں کو پسند کیا، اس نے مجھے پسند کیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فأتک کل شیء۔ اگر تم نے مجھے یاد کیا، مجھے طلب کیا، اجدنی، میں تم کو تمہارے پاس پاؤں گا، میں تمہارے شہر سے زیادہ قریب تم کو تمہارے پاس پاؤں گا، تم مجھے طلب تو کرو۔ اور جب تم نے مجھے طلب کیا، وجدت کل شیء، ہر چیز تمہاری ہے، ہر چیز تمہاری ہے۔ وَإِن فُتَنِي فَأَتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تم نے مجھے کھو دیا تو ہر چیز تم سے کھو گئی۔ تو آج ارادہ کرو کہ ہر چیز اللہ دینے والے ہیں۔ کون دینے والے؟ میرے محترم دوستو، ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز پر اللہ، ان اللہ علی کل شیء، بولو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سورہ یاسین میں قرآن نے کہا، کیا کہا؟ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کرتے نہیں ہیں،
کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. انما ارادہ، قرآن نے کہا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو لوگوں کن فیکن، جب ہم کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، کیونکہ رمضان کی دن ہے اور اگر مجھے بولے تو زیادہ بڑی بات تو نہیں. جی ابھی مولانا بولے کچھ سوالات بھی جوابات بھی دینا ہے، تو اتنی دیر آپ بہت دیر تک سنے. بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت سے نوازے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نواز دیا، بس صحت دے دے اور اللہ اپنا قرب دے دے. اللہ مجھے آپ کو بھی یعنی اپنا قربت سے نواز دے. اللہ کرے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. یہ سوال جواب چکے مفتی اظہر صاحب کے ذمے ہیں، لیکن مفتی صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اس لیے ان کی نیابت مجھے ہی کرنا پڑ رہی ہے. کل کے جوابات دے دیے تھے اطمینان بخش، اس میں کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے نا؟ 2-3 سوال اہم تھے جو زکوٰۃ کے بارے میں ہیں، وہ تفصیل سے سمجھا دیا تھا. ابھی چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، تو کیا قضا نمازوں میں بھی یہی ثواب ہے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کو قضا کرنا بھی گناہ ہے. وقت سے ہٹ کر اور وقت سے ٹل کر ہم نماز پڑھیں گے، وقت سے ٹال کر تو وہ کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. اور آدمی قضا بھی پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی وعید ہے، اس پر بھی وعید ہے. تو پھر اس خیال سے کہ رمضان میں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا تو سارے سال بھر نمازیں قضا کریں گے لوگ اور کب ادا کریں گے؟ رمضان میں ادا کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، آدمی کو نماز قضا نہیں کرنا چاہیے، نماز وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جیسے عام، دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو جو ثواب عطا فرمائیں گے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. تو یہ رمضان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے. اس لیے کوئی آدمی اس نیت سے قضا کر کے اس کو رمضان میں ادا کرے گا وہ 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ہرگز نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں یہ امید ہے کہ آدمی اب چونکہ وہ قضا نماز جو ہے تو رمضان میں ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس قضا یعنی فرض ہی ادا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب دے دے، لیکن اس کی وجہ سے نماز کو قضا نہیں کیا جا سکتا. آیا سمجھ میں؟ دوسرا سوال ہے کیا فرض نماز کے بعد یا پہلے سنت یا نوافل کی جگہ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن علماء اکرام نے اور مفتیان اکرام نے اس سلسلے میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سنت موقدہ کو نہ چھوڑے. جیسے سنت موقدہ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ادا ہی کرنا ہے. اب آدمی یہ کہ مجھے فجر کی نماز ادا کرنا ہے قضا تو میں سنت چھوڑ دیتا فجر کی، یہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی مجھے ظہر کی جو ہے تو قضا نماز ادا کرنا ہے تو ظہر کی 4 سنت چھوڑ دوں، یہ صحیح نہیں ہے. ایسی ہی مغرب کے بعد کی جو سنت ہے موقدہ اس کی جگہ قضا کریں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آدمی کے پاس اور بھی بہت سارا وقت ہے، اس وقت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ قضا کر سکتا ہے. تو سنت موقدہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سنت موقدہ کو بار بار چھوڑتا ہے تو سنت موقدہ کو بار بار چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے. اس لیے سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ جیسے عصر سے پہلے سنت غیر موقدہ ہے، اب اس وقت میں آپ عصر کی قضا اگر ادا کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی قضا ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر سنت غیر موقدہ یا نوافل کی جگہ اگر قضا نماز ادا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن سنت موقدہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تیسرا سوال ہے عورتیں حیض کی حالت میں کون سی عبادت کر سکتی ہیں اور کون سی نہیں؟ تو دیکھیے حیض کی حالت میں ایک تو نماز پڑھنا عورتوں کے لیے منع ہے. ایسے ہی کل بھی آ گیا تھا کہ عورتوں کے لیے حیض کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے. ایسے ہی عورتیں حیض کی حالت میں قرآن ہاتھ میں نہیں لے سکتی، روانگی سے قرآن کی تلاوت
نہیں کر سکتی. یہ موٹی موٹی چیزیں. ایسے ہی عورتیں حیض کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. اب بولیں گے عورتیں تو مسجد میں آتی نہیں, عمرے کے لیے جاتی ہیں تو مسجد میں جانا پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو وہاں اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں ہیں کہ عورتیں اس کے علاوہ کون سی عبادت کر سکتی ہیں؟ تو ذکر کر سکتی ہیں, دینی کتابیں پڑھ سکتی ہیں, اوراد و وظائف کر سکتی ہے, صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کر سکتی ہے, ذکر بھی کر سکتی ہے. چوتھا سوال ہے قضا نمازوں کو کس طرح ادا کریں؟ آسان ترتیب اس کی یہ ہے کہ اگر ہمارے ذمے قضا نمازیں بہت زیادہ ہو گئی ہے, جیسے ایک آدمی نے کئی سالوں سے نمازیں چھوڑا, اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ میرے ذمے قضا نمازیں کتنی ہیں, تو روزانہ اس کو چاہیے کہ ترتیب سے 5 نمازیں کیا کرے, قضا ادا کرے. وہ کیسے؟ اب یاد تو نہیں ہے, نمازیں تو بہت ساری چھوٹ گئی ہیں, تو اس کی آسان شکل یہ ہے کہ زندگی میں میری سب سے پہلے جو فجر کی نماز چھوٹی ہے اس کو ادا کرتا ہوں, زندگی میں میری سب سے پہلے جو ظہر کی نماز چھوٹی ہے اس کو ادا کرتا ہوں, زندگی میں میری سب سے پہلے جو عصر کی نماز چھوٹی ہے اس کو ادا کرتا ہوں, زندگی میں میری سب سے پہلے مغرب کی نماز جو چھوٹی ہے اس کو ادا کرتا ہوں, زندگی میں میری سب سے پہلی جو عشاء کی چھوٹی ہے اور جو وتر کی چھوٹی ہے, تو فرض کی تو اس کو قضا کرنا ہی ہے. تو روزانہ اس طرح اگر وہ قضا کرتے رہے گا تو ظاہر سی بات ہے ہر نیت میں جو زندگی کی سب سے پہلے نماز چھوٹی ہوئی ہوگی تو وہ ادا ہو جائے گی. اب اس کو یہ تو یاد نہیں ہے کہ کون سے سن میں, کون سے دن, کون سی تاریخ کو کتنی نمازیں چھوٹی ہیں. بتا سکتا ہے اس میں سے کوئی؟ نہیں بتا سکتا. تو یہ آسان نیت اس کی یہ ہے کہ آدمی روزانہ اگر ادا کر رہا ہے, جب بھی نیت کر کے کوئی بھی قضا نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی شکل یہ ہے. السلام علیکم. ہمارے گھر کے حالات, گھر میں سب بیمار رہتے ہیں, گھر میں خیر و برکت نہیں, کاروبار میں خیر و برکت نہیں, گھر میں آتے ہی سر بھاری ہو جاتا ہے, غصہ آتا ہے, گھر میں کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس سایہ نظر آتا ہے, رات کو چھت پر آواز آتی ہے, دروازہ ٹھوکنے کی آواز آتی ہے. تو یہ دیکھو اس میں سوال اچھا ہے, انہوں نے اطمینان کے لیے پوچھا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو سب سے پہلے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور یہ اس طرح کے جو وسوسے اور خیالات ہیں تو بہت سی مرتبہ آدمی اس طرح کی جو پریشانی میں اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ وہ وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے. کائی کی وجہ سے؟ وسوسے کی وجہ سے. شاید اس سے پہلے میں نے کسی موقع سے یہ چیز سمجھایا تھا, تفسیر سورۃ الناس, سورہ ناس کی تفسیر کے اندر یہ بات آئی تھی ضمن میں کہ شیطان آدمی کو مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تو وسوسوں کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سائے سے بھی ڈر جاتا. اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں میرے بچپن کا, بات آئی وسوسے کی, یعنی کسی چیز کو دماغ میں بٹھا لینا اور اس چیز کو جو ہے وہ نہیں بھی رہی تو پھر آدمی ڈرتا. میں بہت چھوٹا تھا اندھاری میں, وہ واقعہ اس بہانے یاد آ گیا. ایسے ہی ہمارے سب رشتے دار جو ہے تو ایک شادی کے موقع سے ہمارے چچا کے یہاں بیٹھے تھے. ہمارے چچا نے میرے کو بولے کہ میں پانی لے کر آ. اب میں پانی لینے کے لیے باڑے میں گیا پیچھے, تو وہاں ایک کالا پھٹا تھا, تو ہوا بہت تیزی سے چلی. جب ہوا تیزی سے چلی تو وہ پھٹا بہت ہلا, تو میرے کو ایسا لگا کہ کوئی ڈاکو جو ہے تو چور اس پہ دیوار پہ بیٹھے ہوا, اس انداز سے ہلا. تو میں گھر میں چلاتے ہوئے بھاگا, سامنے سے سب. نتیجہ یہ نکلا کہ پورا پلاٹ بول کے بستی ہے اندھاری میں, پلاٹ پوری بستی جو ہے تو پورے کھیتوں میں رات میں بیٹری کا لے کے نکل گئے کہ چور آیا چور آیا. اب میرے اعلان پر نکل گئے. اب دیکھو بعد میں کیا ہوا, جب میں دوبارہ صبح باڑے میں گیا تو میری نظر وہ پھٹے پہ پڑی کالے. میں بولا ارے یار یہ تو پھٹا تھا, اور پورا گاؤں پریشان ہو گیا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے تو معمولی ذہن میں کچھ بٹھا لیتا ہے, کچھ دیکھ لیتا ہے, اس وجہ سے بھی وسوسے. ہاں, مولانا کہہ رہے ہیں کہ موبائل میں ڈراؤنی فلمیں دیکھنے سے, ڈراؤنی ویڈیو دیکھنے سے بھی وسوسے کا آدمی شکار ہوتا ہے. وسوسے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آدمی قطرے کا
مریض ہوتا ہے, اس کے پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں, تو شیطان اس کے ذریعے سے بھی جو تو آدمی کو وسوسے میں کیا کرتا ہے, ڈالتا ہے. اس لیے علماء نے اس حوالے سے بہت آسان شکل دی. شریعت میں دیکھیے کتنا آسانی کا معاملہ ہے. سب سے پہلے آدمی جو ہے تو وسوسوں کا جو شکار ہوتا ہے, باقاعدہ ہمارے استاد نے اس سلسلے میں ہم کو سمجھایا تھا, وہ پیشاب کے قطرے کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کو اطمینان نہیں ہوتا, طہارت برابر نہیں کرتا. اب جیسے ایک آدمی استنجا سے فارغ ہو رہا, تو وہ فارغ ہو کر اٹھا تو اس کو ایسا لگ رہا ہے یار پیان تھوڑی سی گلی ہے, کیا ہے, تو کہیں میرا استنجا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, طہارت صحیح ہوئی. کیا کرتا وہ, پھر وہ دوبارہ جو تو جاتا, پھر وہ اتنا حصہ دھوتا, پھر وضو خانے پر آ کے بیٹھتا, تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے یار اور قطرے گرے. یہاں تک کہ اب وہ نماز میں آ جاتا, رکوع میں چلے گیا امام صاحب کے ساتھ, تو پھر اس کو پیان گرلی لگتی, تو کیا بولتا ہے یار کہیں اور قطرے تو نہیں ٹپک گئے. تو اس طرح شیطان اس کو کیا کرتا ہے, بہکاتے رہتا. تو اس کی آسان ترتیب علماء نے یہ رکھ دی ہے کہ آدمی کیا کرے, جب استنجا کے لیے جائے تو استنجا اچھے سے کرے. اس کا طریقہ کیا بتایا کہ کھاسے, تاکہ جو قطرے آپ کے رکے ہوئے وہ قطرے نکل جائیں. دوسرا یہ کہ وہ کھانسنے سے بھی اگر یہ چیز قابو میں نہیں آ رہی تو آدمی استبرا کرے. استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی استنجا کر لے, اب استنجا کرنے کے بعد ٹیشو وغیرہ مخصوص اعضاء پر لگا کر جو تھوڑا سا ٹہل لے, اور ٹہلنے کے بعد پھر دوبارہ جا کے استنجا کر لے. اب مطمئن ہو کر وہ وضو کر لے. کیا کرے, آپ مطمئن ہو کر وضو کر لے, نماز میں شریک ہو جائے. اب شیطان پھر یہ وسوسہ ڈالے کہ اور قطرے ٹپک گئے, آپ نے استنجا بھی اطمینان سے کر لیا, استبرا بھی کر لیا, اب شیطان کتنا بھی وسوسہ ڈالو آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں. ہے سمجھ میں؟ تو یہ یہاں سے یہ بیماری شروع ہوتی وسوسے کی. رہی بات کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, تو اس کے لیے ایک وظیفہ علماء نے, جیسے ابھی مولانا نے بتایا, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, یہ وظیفہ آدمی صبح شام کرتا رہے, اور اس سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ اس کے بعد درود شریف. تو یہ جتنا آدمی کثرت سے پڑھتا رہے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر میں خیر و برکت بھی آئیں گی. گھر میں خیر و برکت نہ ہونے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ گھر کے سارے لوگ بے نمازی ہوتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ گھر میں ٹی وی ہے. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ گھر میں جو مال آ رہا ہے وہ مال سودی مال ہے, وہ مال حرام کا مال ہے, گھر میں برکت نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, غصہ آتا ہے. تو غصہ آنا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے, غصے کو ہینڈل کرنا شریعت میں بتایا گیا ہے. اگر آدمی کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے, بیٹھنے کی حالت میں اگر غصہ آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے, پانی پی لے. غصہ اگر آتا ہے اور اس کو امکان ہے کہ غصے میں ہو سکتا ہے میں بیوی پہ ہاتھ اٹھا لوں, غصے میں بچوں پہ ہاتھ اٹھا لوں, غصے میں ماں باپ کو کچھ کہہ دوں, تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ نشست کو کیا کر دے, بدل دے. اور اگر تنہائی میں ہے تو مجمع میں آ جائے, مجمع میں ہے تو تنہائی میں چلے جائے. بہرحال یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حیت اور حالت کو بدلتے تو انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہے کہ اگر غصہ آئے تو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, تو انشاءاللہ اس سے بھی غصہ کنٹرول میں آ جائے گا. اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ بیماریاں تو اکثر رہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے. ایسی ہے اولاد نہیں ہو پا رہی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث, اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد, کل ہی ہم نے تفسیر میں پڑھا, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں, کسی کو چاہے لڑکے دیتے ہیں, اور کسی کو چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں, اور کسی کو چاہے تو کچھ بھی نہیں دیتے. تو یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. میں ہمارے استاد کی ایک بات اس پر آپ کو سنا کر اطمینان ہو جائے گا. اس پر ایک مرتبہ ہماری شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ ہمارا ڈھابیل جانا ہوا, حضرت مولانا رشید احمد صاحب سیلوڑی رحمۃ اللہ علیہ, تو بہت ساری نصیحتیں حضرت نے کیے تھے. اس میں سے ایک نصیحت یہ کیے تھے کہ جن کے پاس اولاد ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد پر شکر ادا, لیکن پھر یہ کہا کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب کیوں کہا کہ جن کے پاس ہے اگر وہ فرما بردار ہے تو ٹھیک ہے, اور جن کو اللہ نے اولاد دیا اور وہ نافرمان ہے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ جس کے پاس اولاد نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے, بہت اونچی بات انہوں نے کہی ہے.
تو اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے. ہو سکتا تھا کہ ہوتی تو نافرمان ہوتی, اللہ نے کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں دیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, بڑھاپے تک جو ہے تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کتنے سال کی عمر میں دیا؟ ایک روایت ہے 92 سال, ایک روایت ہے 96 سال, ایک روایت غالباً 85 سال کی ہے. تو یہ تین مختلف روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 96 اور 92 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمایا. تو کوئی بعید نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے تو کبھی بھی دے سکتے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دوسری مجلس کو بھی قبول فرمائے. اور ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہے کہ ایک تاجر عالم دین بہت مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دے کر یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے. بہت ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست ہے کہ دعا پر مجلس کا اختتام فرمائے. ایک بات دھیان میں رکھ لو, دعا کرنا ہے تو کس انداز میں کہ مجھے ہونے, کس انداز میں ہونے ہی. اللہ تعالیٰ میں نے ابھی بتایا نا, وَإِن تَجِدُونِي, اگر تم نے مجھے پکارے تو میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. تو سبھی گنہگار ہیں, اتنے لگے دودھ کے دھوئے بھی نہیں ہے, میں بھی نہیں تھا دودھ کا دھویا ہے نا. تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے میں نہیں بول رہا, آ جاؤ. حضرت نے بہت اچھی اچھی باتیں ماشاءاللہ جواب بڑا طبیعت خوش کر دی, انہوں نے اچھے انداز میں جواب دے رہے. انہوں نے شکر کی جو بات بولے بہت اہمیت والی بات. ایک جگہ پڑھنے میں آیا تھا کہ کالا کلوٹا ایک دم بہت کالا, کہ تم کالا گھوس اپنی بھاشا میں بولیں گے, اپنی سلوڑی بھاشا میں کالا گھوس. اس کو اتنی خوبصورت عورت ملی کہ حور کا ٹکڑا. تو معلوم پڑا دونوں جنتی, دونوں جنتی. کہا کہ یہ دونوں, ابھی حضرت نے جو بتایا نا شکران ادا کرنا, شکر ادا کرنا, اس پہ سے بات یاد ہے. کہا کہ یہ جب مرد اس کی عورت کے پاس جاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کالا کلوٹا, تو نے اتنی خوبصورت عورت دیا. شکر کرتا کر کے جنتی. اور پھر کہا کہ عورت جب اس کو دیکھتی ہے تو صبر کرتی ہے. تو صابرین و شاکرین کلاہما جنت ہے, جنتی ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھ لو, آج میں یہاں سے سیکھ کر جا رہا کہ جن کو اولاد نہیں دی انہیں بھی شکر ادا کرنا, کتنی بڑی بات ہے نا. یاد رکھنے کے اللہ کرے کہ مجھے بھی رات کو عمل کی توفیق ہو جائے. تو اس بات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو, کون سا نماز میں جو پڑھتے ہو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا آتنا فی الدنیا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. لا تعسر وتمم بالخير, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جو بچے کوشش کر رہے ہیں دین کو پھیلانے کی, دین کو سمجھانے کی, اے اللہ ان کو خوب سمجھ عطا فرما, ان کے اوروں میں اضافہ فرما, ان کی ہمت کو پورا فرما.
तेरी रहमत के लालच में आए हैं। ऐ अल्लाह तू जानता है हमारे दिलों को, हम बेशक बहुत गुनहगार है, खतावार है, सियाकार है, बदकार है, लेकिन तेरी रहमत के तलबगार है। तू बड़ी रहमत वाला है। या वासिअल फज़ल इग़फ़िरली, तू बड़ा फजल वाला है, तू बड़ी मग़फ़िरत वाला है, तो हम सबको माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं से दरगुजर फरमा, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की कब्रों को नूर से भर दे, या अल्लाह हमारे वालिदैन की कब्रों को नूर से भर दे, या अल्लाह हमारे माँ बाप जो जिंदा है उनके साये को देर तक हमारे सरों पर बाकी रख। ए अल्लाह हमारे औलाद को नेक तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जिनका हक है, कि जो हक चाहते हैं, कि जो मोहब्बत का अंदाज रखते हैं, ये जो उम्मीद करते हैं, अल्लाह उनकी सब जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। ए अल्लाह बेशक तेरे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी तो हम में है कि हम तुझसे मांगते नहीं है, तो मांगने वाले को पसंद फरमाता है। ए अल्लाह तू देने वाला है। ए अल्लाह हम मांगने से थक जाते हैं, लेकिन तू देने से थकता नहीं है। ए अल्लाह हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमको सब जरूरत है, और जिसके अल्लाह के रसूल ने मांगी है, और जिससे पनाह मांगी अल्लाह उससे हम भी पनाह चाहते हैं। ए अल्लाह जो बिन ब्याही बहनें बैठी है, अल्लाह उनकी ब्याह का इंतजाम फरमा। ए अल्लाह जो औलाद है उनको औलाद नसीब फरमा। ए अल्लाह जो बेघर है उनको घर नसीब फरमा। ए अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह जो क़ौत में लोग बेचैन है, ईमान वालों को चुन चुन कर, ए अल्लाह दुनिया वाले, ए अल्लाह दीन के दुश्मन, ए अल्लाह ऊपर, ए अल्लाह अपने हरबे इस्तेमाल, ए अल्लाह उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह यतीमों की मदद फरमा। ए अल्लाह बेवकूफों की मदद फरमा। ए अल्लाह उलमा की मदद फरमा। ए अल्लाह हाफिजों की मदद फरमा। ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मदरसों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दीन के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दीन के काम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत, जो हम सब चाहते हैं। तू तो इन्नल्लाह यअलम मा फी सुदूर, तू वो है जो सीनों में है, उसको भी जानता है। ऐ अल्लाह हमारी सबकी जरूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मजमे को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमें दीन के लिए चुन ले। ऐ अल्लाह हम चाहे न चाहे तो हमको दीन के लिए चुन ले। ऐ अल्लाह बेशक हम गुनहगार है। नसीब फरमा। ए अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल में हमारे प्रोग्राम को आखिर तक पूरा बरकत के साथ पूरा फरमा। ए अल्लाह और हमारी दुआओं को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।